لوگوں نے مجھے اس لیے چھوڑا کیونکہ میں نے اللہ کو نہیں چھوڑا، تو مجھے واقعی ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں چاہیے۔ اس نے آنکھیں کھولیں، وہ واپس پلٹ رہا تھا۔ اس نے دھندلی بصارت سے گردن موڑ کر اس شخص کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھا جس سے اس کی زندگی کا ایک حصہ محبت کرنے میں گزرا تھا۔ وہ اوپر چلا گیا مگر حیا اسی طرح سیڑھیوں کو دیکھتی رہی۔ چند منٹ بعد وہ اترتا دکھائی دیا۔ اس کا دستی بیگ اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے، بنا کچھ کہے باہر نکل گیا۔ اس نے اسے نہیں روکا، آواز تک نہ دی، دے ہی نہیں سکی۔ آنسوؤں نے ہر راستہ روک دیا۔ وہ جا رہا تھا، وہ جانے کے لیے ہی تو آیا تھا۔ وہ جا رہا تھا، وہ جانے کے لیے ہی تو آیا تھا۔ اس نے بھیگا چہرہ کھڑکی کی طرف موڑا۔ وہ اب اسے تیز بارش میں سبک قدموں سے لان عبور کرتا نظر آ رہا تھا۔ بوچھاڑ اسے بھگو رہی تھی مگر اس نے اس سے بچنے کے لیے بھی سر پر کچھ نہیں تانا تھا۔ گیٹ کے قریب پہنچ کر وہ لمحے بھر کو رکا اور پلٹ کر دیکھا۔ حیا کا دل ڈوب کر ابھرا۔ رخسار پر بہتے آنسو مزید تیزی سے لڑکنے لگے۔ جہان نے آخری بار پلٹ کر اسے نہیں بلکہ اوپر اپنی ماں کے کمرے کی کھڑکی کو دیکھا تھا۔ چونکہ پھپھو ادھر نہیں تھیں سو اگلے ہی پل جہان نے گردن دراصی تایا فرقان کے گھر کھلنے والی درمیانی دروازے کی طرف موڑی۔ اس کی اماں وہاں تھیں۔ اسے اب صرف اپنی ماں کی فکر تھی۔ پھر وہ مڑا اور گیٹ کھول کر باہر نکل گیا۔ حیا پلٹنے لگی، تبھی اس کو باہر درمیانی دروازے کی اوٹ میں کچھ غائب ہوتا دکھائی دیا۔ گلابی اور پیلا آنچل، ارم کا دوپٹہ جو وہ پہچانتی تھی۔ یقیناً ارم ادھر آئی تھی اور وہ سب سن چکی تھی۔ اس نے گہری تھکن زدہ سی سانس اندر کو کھینچی۔ ارم کس سلسلے میں آئی تھی وہ نہیں جانتی تھی، نہ ہی یہ کہ جہان نے اسے دیکھا تھا یا نہیں، مگر وہ اتنا ضرور جانتی تھی کہ وہ واپس جا کر تمام رشتہ داروں کے بیچ کھڑے ہو کر سارا قصہ مزے سے دہرائے گی۔ قرآن خوانی کی تقریب میں رنگ بھر جائے گا۔ گوسپ کا ایک نیا موضوع۔ لاؤنج میں دروازہ اماں پورا بند کر کے نہیں گئی تھی سو اسے یہ خام خیالی ہرگز نہیں تھی کہ ارم نے کچھ نہ سنا ہوگا۔ بس چند ہی منٹ پورے خاندان کو پتہ چل جائے گا کہ حیا نے جہان کو گنوا دیا ہے۔ وہ حیا کے پردے سے تنگ آ کر اسے چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ وہ تھکے تھکے سے انداز میں واپس صوفے پہ آ گری۔ کھڑکی کے ساتھ سب سی بوتل کی کرچیاں ابھی تک بکھری تھیں۔ اس میں انہیں اٹھانے کی ہمت نہیں تھی۔ اس میں ابھی کسی شے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ اس میں ابھی کسی شے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ وہ ارم ہی تھی اور اس نے وہی کیا جو حیا نے سوچا تھا۔ فاطمہ واپس آئیں تو سخت متاسف تھیں۔ وہ سبین پھپھو کی بات سن ہی نہیں رہی تھیں جو بار بار کہہ رہی تھیں، بھابھی وہ اس وجہ سے نہیں گیا، اس نے مجھے صبح بتا دیا تھا کہ وہ آج چلا جائے گا، اس نے ویسے ہی چلا جانا تھا۔ پھپھو کو ارم سے بھی شکوہ تھا۔ انہوں نے ارم کو ہلکا سا ڈانٹ بھی دیا تھا کہ غلط بات نہ کرے، مگر فاطمہ کا انداز بتا رہا تھا کہ انہیں یقین نہیں ہے۔ ان کے نزدیک اگر کوئی اس سب کا ذمہ دار تھا تو وہ حیا تھی جس نے اپنی ضد کے پیچھے سب کچھ کھو دیا تھا۔ جب تایا نے اسے بے عزت کر کے گھر سے نکالا تھا تب وہ روئی تھی، لیکن جب جہان چلا گیا تو اس نے اپنے آنسو پونچھ لیے تھے۔ خندق کی جنگ میں صرف بنو قریظہ ہی تو نہیں ہوتا نا، اس میں جاڑے کی سختی بھی ہوتی ہے اور وہ سردی اور خشکی جو لوگوں کے رویوں میں در آتی ہے۔ رشتے سرد مہر ہو جاتے ہیں اور اس میں بھوک کی تنگی بھی ہوتی ہے، معاشی دباؤ اور فکر بھی ہوتی ہے۔ وہ اب پرواہ کیے بنا کان لپیٹے اماں کی ساری باتیں سنتی رہی اور آگے نکل جاتی۔ آفس میں البتہ اب رویہ ذرا بدلا تھا۔ اس کی بات سنی جاتی تھی، کبھی کبھار تائید بھی ہو جاتی۔ وہ کوریڈور میں چل کر جا رہی ہوتی یا لفٹ کے انتظار میں کھڑی ہوتی، لوگ ادھر ادھر ہٹ جاتے، اس کے لیے رستہ چھوڑ دیتے، اس کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ ہیڈ آرکیٹیکٹ رضوان بیگ کو اس نے اگلے ہی روز اپنے آفس میں بلایا تھا۔ بیٹھیے، اپنے مخصوص انداز میں پاور سیٹ پہ ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے اس نے ہاتھ سے سامنے کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گئے، البتہ چہرے پہ ذرا سی الجھن تھی۔ کچھ پئیں گے؟ کافی ٹھیک رہے گی۔ شیور۔ اس نے انٹرکام ریسیور اٹھایا۔ ایک اچھی سی بلیک کافی اندر بھیجیں بغیر چینی کے۔ رضوان صاحب ذرا چونکے۔ ریسیور رکھ کر وہ واپس کرسی پہ پیچھے ہو کر بیٹھی اور سنجیدگی سے ان کو دیکھا۔ بیگ صاحب، ادھر آپ نے کون سی ملٹی سٹوری پارکنگ دیکھ لی جو آپ کو لگا کہ اس ٹریڈ سینٹر میں اسے ہونا چاہیے؟ میرا خیال یہ تھا کہ وہ ایک منفرد آئیڈیا ہے جس میں کم جگہ پر ایک بہت بڑی پارکنگ بن سکتی تھی۔ آپ کے ساتھ اور کس کا خیال تھا یہ؟ آپ کے ساتھ اور کس کا خیال تھا یہ؟ رضوان صاحب نے ابرو اٹھائی۔ آپ مجھ پہ الزام لگا رہی ہیں؟ بنا گھبرائے وہ قدرے ناگواری سے بولی۔
بیگ صاحب آواز نیچے رکھ کر بات کریں، کیونکہ آپ کے پارٹنر نے ایک دو جگہ بہت فخر سے آپ کا اور اپنا کارنامہ بیان کیا ہے۔ میں تو پھر آپ سے بند کمرے میں پوچھ رہی ہوں۔ میرا کوئی پارٹنر نہیں ہے، یہ دھمکیاں آپ کسی اور کو دیں۔ ایک عمر گزری ہے کارپوریٹ ورلڈ میں، آپ کی طرح وراثت میں کرسی نہیں ملی، وہ استہزائیہ انداز میں کہتے اٹھے۔ اگر میرا آئیڈیا ان کو پسند نہیں آیا تو اس کی ذمہ داری ہم دونوں پر ہے۔ میں نے ڈیزائن بنایا، آپ نے پیش کیا۔ اگر کوئی مسئلہ تھا تو اس وقت آپ کی سمجھداری کدھر گئی تھی؟ جب آپ نے تب کچھ نہیں کیا تو اب اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے آپ مجھ پہ الزام لگا رہی ہیں۔ مائی فٹ! وہ سر جھٹک کر تیزی سے مڑے اور باہر نکل گئے۔ اس نے جیسے سمجھتے ہوئے سر ہلایا اور فون کا ریسیور اٹھایا۔ ایک نمبر ڈائل کر کے وہ دھیرے سے بولی، عمران صاحب، پورے آفس میں موبائل جیمر آن کر دیں جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی تھی، اور بیگ صاحب کے آفس فون کی ایک لائن مجھے ٹرانسفر کر دیں۔ ریسیور واپس رکھتے ہوئے ایک طویل سانس اس کے لبوں سے آزاد ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے رضوان بیگ کو اکسا دیا ہے، وہ اب پہلی کال اسے ہی کریں گے جو ان کا ساتھی تھا۔ اخلاقی حرکت تھی یا غیر اخلاقی، اسے یہی درست لگا تھا۔ سمندری بگلے ساحلی کنارے پر پھڑپڑاتے ہوئے اڑ رہے تھے۔ نیلا خوبصورت باسفورس آج صبح ہی بہت پرسکون تھا۔ وہ ہاربر کے قریب سڑک پر ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کی توجہ سمندر کی طرف تھی، نہ موسم کی جانب۔ وہ قدرے تشویش کے عالم میں ایک ہاتھ سے موبائل پہ نمبر ملا رہا تھا۔ جب سلسلہ ملا تو اس نے فون کان سے لگایا۔ ہاں بولو سفیر، کیا مسئلہ ہوا ہے؟ دوسری جانب سے آواز سن کر وہ بھویں سکیڑ کر بولا تھا، عبد الرحمن بھائی، میں نے بہت کوشش کی مگر معاملہ میرے ہاتھ سے باہر ہے۔ میں سفیر بے، مجھے تمیز سے نفرت ہے، سیدھی بات کرو۔ وہ ذرا بیزاری سے بات کاٹ کر بولا تھا۔ کار کی رفتار اس نے قدرے آہستہ کر دی تھی۔ اس کے تنے ہوئے اعصاب پوری طرح فون کی طرف متوجہ تھے۔ بھائی، میں اصل میں بہار مسرا کر رہی ہے۔ اس نے پہلے ہمیں کہا کہ وہ آخری فلائٹ سے جائے گی۔ سب کے جانے کے بعد اس نے سب کو راضی کر لیا کہ اسی شرط پر وہ بغیر کوئی شور ڈالے آرام سے چلی جائے گی۔ پھر وہ نہیں جا رہی؟ اس نے بمشکل اپنی ناگواری چھپاتے ہوئے پوچھا۔ صرف یہی نہیں، اس نے اپنا پاسپورٹ بھی جلا دیا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ جب تک آپ نہیں آئیں گے اس کے پاس وہ نہیں جائے گی۔ بہاریں عائشہ اور آنے جانے کے بعد عثمان شبیر کے گھر پہ تھی اور وہ یقیناً اسے وہیں بلا رہی تھی۔ سفیر، میں نے تمہیں ایک کام کہا تھا، وہ بھی تم سے نہیں ہوا۔ بہت اچھے، وہ برہمی سے گویا ہوا۔ سوری بھائی، وہ نادم تھا۔ پھر آپ کب آئیں گے؟ میں کیوں آؤں گا؟ اتنا فارغ ہوں میں کہ ایک ضدی بچے کی مرضی پہ چلا آؤں؟ اسے بولو اس نے جانا ہے تو جائے، نہیں تو نہ جائے، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اور سنو، اب اتنی غیر اہم باتوں کے لیے مجھے تنگ مت کرنا۔ قریباً جھڑکتے ہوئے اس نے فون بند کیا اور ڈیش بورڈ پہ ڈال دیا۔